العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ناچیز کو موضوع دیا گیا ہے داستان معصومین علیہم السلام۔ داستان معصومین علیہم السلام کے موضوع پر یہ پہلی تقریر، پہلی گفتگو لے کے حاضر خدمت ہوں۔ داستان معصومین علیہم السلام کے موضوع پر تقریر کرنے سے پہلے میں اس چینل کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس چینل کے سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، جن کی بے پناہ کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اتنا بڑا پروگرام اس چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں رہنے والے شیعان حیدر کرار کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 84 علماء الگ الگ موضوع کے تحت اس چینل کے ذریعے پوری قوم کو اپنے بہترین بیانات سے، اپنی بہترین تقاریر سے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ خداوند عالم مولانا موصوف کو صحت، سلامتی اور طول عمر عنایت فرمائے اور توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے۔ ساتھ ہی اس چینل کے چیف ایڈیٹر عالی جناب مولانا علی عباس وفا صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کے لیے بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ خداوند عالم ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ سے بہترین جزا عطا کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے، تاکہ وہ ایک سے بڑھ کے ایک پروگرام جس طرح سے قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں آئندہ بھی اس چینل کے ذریعے پیش کرتے رہیں۔ ناظرین، اب آئیے ہم اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں خلاق کائنات نے، جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، ارشاد فرمایا کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی۔ اللہ نے اس ذمہ داری کو لیا تو اسے بحسن و خوبی نبھایا بھی۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، اور یہ انبیاء یکے بعد دیگر دنیا میں آتے رہے اور اللہ کے بندوں کو ہدایت کر کے واپس جاتے رہے۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے کا آغاز اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ آخر میں سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے آخری نبی کے اوپر ختم نبوت کی مہر لگا دی اور اعلان کر دیا کہ اب سلسلہ نبوت آگے نہیں بڑھے گا۔ سلسلہ نبوت آگے نہیں بڑھے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلسلہ ہدایت بھی آگے نہیں بڑھے گا یا سلسلہ ہدایت کو روک دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ نہیں، سلسلہ نبوت کو پروردگار عالم نے ختم کیا، لیکن سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ پہلے سلسلہ ہدایت کا اللہ نے نام نبوت رکھا، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہدایت جاری رہا اس کا نام اللہ نے امامت رکھا، اور اس سلسلے کا آخری آج بھی پردہ غیب میں تشریف فرما ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے موضوع کے اعتبار سے ائمہ معصومین علیہم السلام کے فہرست پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس فہرست کا پہلا نام
جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آغاز عصمت آپ سے ہوا ہے اور پہلے معصوم آپ ہے، لہذا ہمیں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلی منزل میں آپ کے خلقت پر نظر پڑتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسے خلق کیا اور آپ کی خلقت کس طرح سے ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں خود مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے کا مطلب سب سے پہلے ہوتا ہے جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، حوریں نہیں تھیں، غلمان نہیں تھے، جہنم نہیں تھا، جنت نہیں تھی، کوثر نہیں تھا، سلسبیل نہیں تھی، صراط مستقیم نہیں تھی، دریا، سمندر، پہاڑ، اشجار، جنات، ملائکہ، فرشتے، انسان، جب کچھ نہیں تھا تو ہمارے نبی کا نور تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے پیغمبر کے نور کو خلق کرنے کے بعد 12 حجاب پیدا فرمائے اور ہر حجاب کا ایک الگ نام رکھا۔ خدا نے جب پہلا حجاب پیدا کیا اس کا نام حجاب قدرت رکھا، جب دوسرا حجاب پیدا کیا تو اس کا نام حجاب عظمت رکھا، جب تیسرا حجاب پیدا کیا تو اس کا نام حجاب منت رکھا، جب چوتھا حجاب پیدا کیا تو اس کا نام حجاب رحمت رکھا، جب پانچواں حجاب پیدا کیا تو اس کا نام خدا نے حجاب سعادت رکھا، جب چھٹا حجاب پیدا کیا تو اللہ نے اس کا نام حجاب کرامت رکھا، جب ساتواں حجاب پیدا کیا تو پروردگار عالم نے اس کا نام حجاب منزلت رکھا، جب 8واں حجاب پیدا کیا تو اللہ نے اس کا نام حجاب ہدایت رکھا، جب 9واں حجاب پیدا کیا تو اللہ نے اس کا نام حجاب نبوت رکھا، اور جب 10واں حجاب پیدا کیا تو اس کا نام اللہ نے حجاب رفعت رکھا، اور جب 11واں حجاب پیدا کیا تو پروردگار عالم نے اس کا نام حجاب مشیت رکھا، اور جب آخری باب اور 12واں اللہ نے پیدا کیا تو اس کا نام حجاب شفاعت رکھا۔ یہ 12 حجاب اللہ نے پیدا کیے، اور وہ اس لیے پیدا کیے کہ اپنے حبیب کے نور کو یک کے بعد دیگر ان حجابوں میں مقررہ اور معینہ مدت تک اپنے حبیب کے نور کو رکھے، اور یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ اللہ نے ان 12 حجابوں میں اپنے نبی کے نور کو رکھا۔ پہلے حجاب جسے حجاب قدرت کا نام اللہ نے دیا، اس میں 11,000 برس تک اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا، اور نبی کریم کا یہ نور مقدس، نور انور، حجاب قدرت میں 11,000 برس تک تسبیح پروردگار سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرتا رہا۔ اس کے بعد اسے اللہ نے حجاب عظمت میں منتقل کر دیا، اس کے بعد دیگر حجابوں میں اللہ نے اس نور کو رکھا، اور اس طرح سے یہ نور حجابوں کے اندر رہا اور تسبیح پروردگار کرتا رہا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے باقی تقاریر آئندہ پیش کی جائے گی، یقیناً آپ جس سے مستفیض ہوں گے۔ آج بس یہی تک سلسلے کو روک دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔